محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 58 میں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے جو اہل ہیں ان تک پہنچاؤ، ان کو دو۔ اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، امانات جمع ہے امانہ کی، یعنی ہمارے یہاں ایک چیز ہے نا، کانسیپٹ ہے کہ امانت کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے پاس کوئی چیز، کوئی اپنا زیور، کوئی بھی قیمتی چیز، اپنی گھڑی، اپنی گاڑی، موٹر سائیکل، سائیکل، کوئی بھی قیمتی چیز ہوگی، مال آپ کے پاس امانتاً رکھوا دی۔ تو اب یعنی یہ ایک تصور ہے نا بھائی امانت کا، کہ اور عام طور پہ ہم کہتے ہیں یار امانت میں خیانت مت کرو، اور ہمارے ہاں صادق اور امین، ماشاءاللہ پچھلے دنوں جب کورٹ کا فیصلہ آیا تو صادق اور امین، صادق بھی اور امین بھی، اس کے یہ جو یہ خاص طور پہ یہ جو دو اصطلاحات ہیں نا، صادق اور امین کی، یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے آپ کو قریش والوں کے سامنے پیش کیا تو آپ نے ان کو کہا کہ بھئی کیف وجدتمونی، کہ تم لوگوں نے مجھے کیسا پایا، کنت صادقاً او کاذباً، امیناً او خائناً، کہ مجھے تم نے سچا پایا یا جھوٹا پایا، امین پایا یا خائن پایا۔ تو ان کہا کہ وجدتک صادقاً امیناً، کہ ہم نے تو آپ کو سچا اور امین پایا۔ تو یہ صادق اور امین کی اصطلاح یہ بہت بڑی اصطلاح ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، یہ ضمناً میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ پولیٹیشنز جن کی کوئی کریڈیبلٹی نہ ہو، اور چیف جسٹس صاحب بیٹھ کر، قاضی القضات بیٹھ کر ان کو سرٹیفکیٹ دے کہ صادق اور امین ہونے کا، اور پھر سرٹیفکیٹ دیں کہ جی یہ صادق اور امین نہیں رہے، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد یہ صادق اور امین ہو گئے، یعنی یہ کون سی صداقت اور امانت ہے کہ جو کچھ ہی عرصے میں بدل جاتی ہے کچھ دنوں میں بدل جاتی ہے، کچھ سالوں میں بدل جاتی ہے۔ تو عام طور پر امانت کا تصور کیا ہے، وہ یہی ہے نا کہ بھئی آپ امانت میں خیانت نہ کریں۔ تو یہ تو مفرد لفظ ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانہ ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ اللہ کہتا ہے ان تؤدوا الامانات، اللہ نے جمع لے کے آئے، جمع۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ایک تو مالی امانت ہوتی ہے نا، اسی طریقے سے ایک اخلاقی امانت بھی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے کردار کی امانت بھی ہوتی ہے، وقت کی امانت بھی ہوتی ہے، عہدے کی امانت بھی ہوتی ہے، منصب کی بھی امانت ہوتی ہے۔ تو وہ قرآن میں جو اللہ نے کہا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین پہ پیش کیا، تو یہ تو اس کو یہاں تو اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا، تو بحیثیت مسلمان ہونے کے یہ اسلام ہمارے پاس امانت ہے، قرآن ہمارے پاس امانت ہے اللہ کی، ہم اس میں خیانت نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ اللہ نے جمع کا جو صیغہ لے کے آئے، اس سے مراد جو ہے وہ کئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ مجھے پیسے ملتے ہیں کہ بھائی میں اپنا یہ کام کر کے آپ کو دوں، میں کیا کرتا ہوں، پیسے لے لیتا ہوں اور وہ کام صحیح کر کے نہیں دیتا۔ آپ کو پیسے ملتے ہیں کہ بھئی آپ نے 8 گھنٹے جاب کرنی ہے اور اس جاب میں یہ کام ہے آپ کے، تو آپ کیا کرتے ہیں، 8 گھنٹے جاب نہیں کرتے، اس وقت میں ڈنڈی مار لیتے ہیں یا کام صحیح نہیں کرتے، تو آپ خائن ہیں، آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا، اس کو آپ بہت بڑے مفہوم میں لے سکتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ جو اس کے اہل ہیں نا، جو اس کے حقیقی طور پر، جو اس کے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر قابلیت ہے، ان کے اندر اہلیت ہے، اور وہ صحیح معنوں پر اس کے مستحق ہیں، آپ ان کو امانت سپرد کریں، ٹھیک ہے۔ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو ان تحکموا بالعدل، تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کتنی اچھی نصیحت کرتا ہے، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کتنی اچھی نصیحت تمہیں کر رہے ہیں۔ اور ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، تو اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اس کی نگاہوں میں، اور کوئی چیز اس سے مخفی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ دیکھ بھی رہا ہے، اور کوئی چیز اس کے ایسا نہیں ہے کہ اس کے علم میں نہ ہو، وہ سن بھی رہا ہے۔ تو اللہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے
اس آیت کا ایک شان نزول ہے، اور یعنی اس شان نزول کے اعتبار سے تو اس کا ایک پس منظر ہے، لیکن قرآن کی جو آیتیں ہوتی ہیں وہ اپنے معانی اور مفاہیم میں اور لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے اس کے اندر وسعت ہوتی ہے، اس کے اندر عموم ہوتا ہے۔ خصوص کیا ہے کہ بھئی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ المکرمہ میں جب فاتح بن کر داخل ہوئے تو اب نے جو ہے وہ عثمان بن طلحہ کو بلایا۔ اچھا، یہ عثمان بن طلحہ وہ ہیں کہ جو کلیدی بردار تھے، جن کے پاس چابی ہوتی تھی بیت اللہ کی، اور ایک جنی جب شروع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مطالبہ کیا کہ مجھے عثمان اندر جا کے 2 رکعت پڑھنے دو، تو انہوں نے حضور کو اندر جانے نہیں دیا تھا۔ تو حضور نے بلایا، اور بلانے کے بعد کہا عثمان کھولو بیت اللہ کا دروازہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، اور جا کر آپ نے بتوں کو وہاں سے نکالا، صاف کیا، ختم کیا، اور بیت اللہ کو بتوں سے صاف کر دیا، اور آپ نے وہاں نماز پڑھی۔ اور اسی اثنا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں پیدا ہوا کہ کاش کہ آج یہ چابی ہمیں دے دی جائے، یہ اعزاز ہمیں دے دیا جائے۔ اور حضرت عثمان بن طلحہ جو تھے وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو انہوں نے، ان کے دل میں بھی یہ آیا کہ بھئی میں نے تو بڑی زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، میں نے اس چابی کو جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں رکھا، اور میں جس کو چاہتا تھا اندر جانے دیتا تھا، جس کو چاہتا تھا نہیں جانے دیتا تھا، اور میں نے تو یہ ظلم کیا ہوا ہے۔ تو ان کو بھی یہ خوف ہو گیا کہ بھئی آج تو یہ جو منصب ہے، یہ اتنی بڑی جو میرے پاس سعادت ہے، یہ مجھ سے لے لی جائے گی، اور صحابہ کی بھی خواہش پیدا ہوئی۔ تو اسی اثنا میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو امانت ہے، جو اس کا اہل ہے، اس کے سپرد کرو۔ یعنی یہ ان کے پاس ہی چلی آ رہی تھی، ان کے پاس ہی رہنے دو۔ یہ تو اسلام کا ایک دیکھیں نا عادلانہ ایک نظام ہے، انصاف پسندی کا۔ اسلام لوگوں کے جسموں کو فتح کرنے کے لیے تو نہیں آیا نا، اسلام تو لوگوں کی روحوں کو فتح کرنے کے لیے آیا ہے، دلوں کو فتح کرنے کے لیے آیا ہے، انسان کی روحوں پہ، انسان کی دلوں پہ حکمرانی کرنے کے لیے آیا ہے، یہ جسموں پہ حکمرانی کرنے کے لیے تو نہیں آیا۔ اور وہ جسموں پہ حکمرانی ہوتی ہے طاقت کے زور پہ، جسموں پہ حکمرانی آپ کرتے ہیں ڈنڈے کے زور پہ، پستول کے زور پہ، اور بندوق کے زور پہ، لیکن دلوں پہ حکمرانی تو جو ہے وہ تو آپ کے اخلاق سے ہوتی ہے، آپ کے کردار سے ہوتی ہے، آپ کی احسان مندی سے ہوتی ہے، آپ کے حسن سلوک سے ہوتی ہے، آپ کی رحم دلی سے ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں جو انسان کو آپ کا تابع بناتے ہیں، انسان آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ اب دیکھیں کہ کتنا، اب قیامت تک جب بھی ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو اس کا جو شان نزول ہے وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور کتنا آپ 2 منٹ کے لیے سوچیں، یہ آج کے حکمران اللہ معاف کرے، اور یہ آج کے لیڈر یہ دعویٰ کریں کہ جی ہم حضور کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ہم مدینہ کی ریاست قائم کر رہے ہیں، ہم بڑے عادل ہیں۔ یہ ان کے اندر، یہ تو جس کو جتنے ظالم اور جابر یہ ہیں، اور جس کو موقع ملتا ہے نا بدلہ لینے کا، تو یہ 1 سیکنڈ نہیں لگاتے، اور اس شخص سے نہیں، اس کے خاندان سے بدلہ لیتے ہیں، ہر ایک سے بدلہ لیتے ہیں، جس کو موقع ملا، جس کو موقع ملا، جب موقع ملا، وہ تو انتظار میں رہتا ہے کہ بھائی مجھے موقع ملے، میں نے نہیں چھوڑنا۔ تو پھر وہ باتیں ہم کرتے ہیں، اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، تو ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کوئی اثر بھی نہیں ہو رہا، کوئی تبدیلی بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ تو ایک اس کا ایک کیا ہے، ایک خاص حکم ہے اور خاص پس منظر ہے اس آیت کا۔ لیکن عمومی طور پر دیکھا جائے تو علماء کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑی وسیع تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اس کے کئی مفاہیم نکلتے ہیں، تو وہ میں ان ساری چیزوں پہ آج ڈسکس نہیں کروں گا، کیونکہ الیکشن ہونے والے ہیں، اور آج کے جو کنونشن سینٹر میں ہمارے چیف صاحب نے بہت زیادہ باتیں کی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی کی ہے، الیکشن تو مجھے لگتا ہے اب ہو جائیں گے، وہ کنفیوژن تھوڑی سی، کنفیوژن بہت زیادہ ہے لیکن یہ کنفیوژن دور ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب الیکشن ہونے والے ہیں، اب سوال یہ اٹھتا ہے ناظرین کہ 70 سال کا عرصہ بڑا عرصہ ہوتا ہے، بہت عرصہ ہوتا ہے۔ 70 سال یہاں پہ لوگوں کی، ملکوں کی تقدیریں بدل گئی 10-10 سال کے اندر۔ بھائی 15-20 سال، تقریباً آلموسٹ 20 ایئرز ہوں گے، 25 ایئرز، یا آپ کہہ لیں 30 ایئرز کہہ لیں آپ۔ بھائی 30 سال تو کم چلے ہے کہ 30 سال کے اندر ہم نے دیکھا کہ دبئی کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ میں خود گیا ہوں قطر 2004 کے اندر، تو میں نے دیکھا کہ قطر میں ایک ہوٹل ہوتا تھا، کوئی ایک ہوٹل بن رہا تھا، اور ایک شیرٹن ہوٹل ہوتا تھا،
اب میں گیا تو قطر کی سچویشن ہی تبدیل. اور اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہمارا جو میئر ہے نا لنڈن کا, اس نے بھی لنڈن کی شکل بدل دی ہے. بہت جگہ علاقے ہیں, آپ ایلنگ کے, ہیز کے, مجھے نہیں پتا اور جگہوں کیونکہ میں اس ایریا میں رہتا ہوں, آپ ویمبلے کے, اور اس کا دیکھیں تو نقشے بدل دیے ہیں. وہ جگہیں جہاں وہ صورتحال ایسی تھی کہ آدمی رات کو کیا دن میں نہیں جا سکتا تھا, بالکل ایسا لگتا ہے بالکل ختم کر کے رکھ دیا, بدل کے رکھ دیا. تو یہ چند سالوں کی بات ہے ہمارے سامنے. تو 70 سال کا عرصہ ہو گیا, اور وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا ہو, تو وہ ملک جو ہے دنیا کے اندر اس وقت جو ہے, میں آج پڑھ رہا تھا کہ دنیا کے اندر موسٹ پولیوٹڈ شہر جو ہے اس وقت, یعنی جہاں پہ زہریلی گیس, زہریلی مادہ روزانہ نکلتا ہے اور ہزاروں لاکھوں لوگ بیمار ہو جاتے ہیں, مریض ہو جاتے ہیں, تو وہ ہے لاہور شریف. لاہور جو ایک زمانے کے اندر کہا جاتا تھا کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا نہیں, اور لاہور لاہور ہے. اب یہ ہے کہ لاہور سے لوگ مائیگریٹ کر رہے ہیں, نکل رہے ہیں, کہہ رہے یہ تو شہر رہنے کے قابل نہیں ہے. کراچی جو ہب ہوتا تھا, آپ یقین جانیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے ہاں میٹروپول ہوٹل ہوتا تھا, اب ختم ہو گیا, ابھی اواری ٹاور تو ابھی بھی ہے. تو وہاں پر ٹریول ایجنسیوں کی لائنیں ہوتی تھیں. وہاں کون سی دنیا کی بڑی ایئر لائن کا نام لے آپ, اور وہ ایئر لائن جو ہے وہ کراچی نہ آتی ہو. اور کراچی جو ہے ایک بڑا خوبصورت شہر, روشنیوں کا شہر, اور بڑا پیسفل شہر تھا. اور آج آپ جا کے دیکھ لیں, ابھی میں ہو کے آیا ہوں, میں تو جاتا رہتا ہوں, ایسا لگتا ہے جیسے میں نے تو پورا ایک کالم لکھ دیا, آرٹیکل لکھ دیا, کہ ایسا لگتا ہے جیسے جو گاؤں ہوتے ہیں نا, گاؤں سے بھی اور کچی بستیوں سے بھی برا حال ہو چکا ہے پورے شہر کا. یعنی جو بڑی بڑی سوسائٹیاں, ان کا یہ حال ہے کہ سڑکیں کھدی ہوئی ہیں. ڈیفینس سوسائٹی کا جہاں میں رہتا ہوں, وہاں یہ حال ہے کہ سڑکیں کھدی ہوئی ہیں اور پرسان حال نہیں. تو آپ اندازہ کریں, جہاں پہ ایک ایک گھر جو ہے وہ 500 گز کا گھر. میرا ایک دوست تھا, میں نے اس سے پوچھا یار تم نے وہ گھر بیچا, کتنے کا بیچا؟ کہتا ہے کہ برانڈ نیو بنا کے بیچا, کہتا ہے کہ 19 کروڑ روپے کا. میں نے کہا یار 19 کروڑ روپیہ کس کو کہتے ہیں, اور کس کے پاس ہے 19 کروڑ روپے؟ تو آپ اندازہ کریں کہ اس کی یہ حالت ہے. تو اب 70 سال کے اندر آپ کسی بھی شعبے کو اٹھا کر دیکھتے ہیں, کوئی ایک شعبہ آپ اٹھا کر دیکھیں اور آپ کہیں کہ نہیں یار اس میں ماشاءاللہ ہم نے بڑا کام کیا ہے. کوئی ایک شعبہ آپ اٹھا کر بتا دیں. یعنی پاکستان پی آئی اے جو تھی وہ دنیا کی ون آف دی بیسٹ ایئر لائن ہوتی تھی. یہ جو مالٹا ایئر ویز ہے, یہ اس کو بنانے والے پی آئی اے, ایمریٹس کو ایمریٹس کے پاس جہاز نہیں تھے, پہلا جہاز پی آئی اے نے دیا, ایمریٹس کو بنانے والے پی آئی اے. اور دنیا کی بہت ساری ایئر لائنز ہیں. میں زمبابوے میں تھا تو زمبابوے کی ایئر فورس کو ڈیولپ کرنے والے, وہاں پر سب اس کو پورا کھڑا کرنے والے پاکستان ایئر فورس کے جو پائلٹ تھے وہ تھے, وہاں رہتے تھے وہ. اور پاکستان اسٹیل مل جب لگی تو دنیا کے اندر ایک شور مچ گیا کہ بھائی پاکستان میں کتنی بڑی اسٹیل مل لگ گئی. آج وہ اسٹیل مل جو ہے وہ اتنا بڑا وائٹ ایلیفنٹ بن چکا ہے کہ وہ آپ کے اربوں روپے کھا رہا ہے, پی آئی اے آپ کے اربوں روپے کھا رہا ہے. آپ کوئی ایک ادارہ بتائیں, کوئی ایک انسٹیٹیوشن بتائیں, کوئی ایک چیز بتائیں کہ جس کے اندر ہم نے 70 سال کے اندر کوئی کارنامہ انجام دیا ہو, ہم نے کوئی کسی چیز کو سنبھالا ہو. تو اب قرآن کہتا ہے کہ بھئی امانت جو ہے وہ اس کے اہل کے سپرد کرو. مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے, اور پھر ان کے صاحبزادے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو لے کر, اور بالعموم انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اندر جو ووٹ ہے, ووٹ کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی ہے کہ ووٹ کس کو دینا ہے. آپ نے دیکھیں, جب آپ کہتے ہیں نا کہ جی یہ فلاں بندہ الیکشن میں کھڑا ہے اس کو ووٹ دینا ہے, تو اس کو سب سے پہلے بنیادی طور پہ اس کے اندر کیا قابلیت آپ نے دیکھنی ہے کہ وہ اس عہدے کا, آپ کا ممبر بننے کا اہل بھی ہے نہیں ہے. یعنی اس کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ امین ہو, سچا ہو, اور وہ اس کا اہل ہو. یعنی اس کے اندر وہ صلاحیت بھی ہے یا نہیں ہے. اب قرآن نے جو صلاحیتیں بتائی ہیں کہ آپ کے امیر ہونے کی, آپ کے حاکم ہونے کی, وہ کیا ہے. آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں کہ جب مصر کا بادشاہ جب ان سے گفتگو کرتا ہے, تو جب وہ اس کو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو بڑا سمجھدار آدمی ہے, اور یہ تو پلانر ہے, اور اس کا ویژن کتنا ہے کہ بھئی مستقبل کو لے کر کہ بھئی 7 سال جو ہے وہ خوشحالی کے ہوں گے, اور 7 سال جو ہے قحط سالی کے ہوں گے. جو 7 سال خوشحالی کے ہوں گے تو اس کے اندر آپ نے جو ہے اپنے غلے کو, اناج کو بچانا ہے, اور اس کو سیف کرنا ہے, اس کی ذخیرہ کرنا ہے, تاکہ جو 7 سال قحط سالی کے ہوں تو اس میں ہم ان کو استعمال کر سکیں. تو
ان کی اہلیت کی بنیاد پر، عقل اور تعلیم کی بنیاد پر ان کو وہ پھر فائنانس منسٹر لگاتا ہے، عزیز مصر بناتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو طالوت اور جالوت کا جو واقعہ ہے اس کے اندر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس تو مال نہیں ہے، یہ تو زیادہ مالدار نہیں ہے، تو کیا کہا جاتا ہے کہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے جسمانی طور پر یہ صحت مند ہے اور علم ہے اس کے پاس۔ تو دو چیزیں یہاں قرآن بتاتا ہے، حضرت یوسف کے اس میں بتاتا ہے کہ انسان کے پاس اس کا علم ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھئی یہ ووٹ جو ہے اس کی 3 حیثیتیں، ایک تو یہ کیا ہے، سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ یہ وہ شہادت ہے، کہ آپ شہادت دیتے ہیں کہ یہ شخص جو کھڑا ہے میرے حلقے میں اس کو یہ ووٹ دے رہا ہوں اور اس کے بارے میں میری یہ شہادت ہے کہ یہ اس بات کا اہل ہے اور یہ میرا نمائندہ بنے گا اور یہ ہمارے مسائل کو حل کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اس کی حیثیت جو ہے شفاعت کی ہے، کہ آپ اس کی سفارش کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَشْفَعْ حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، کہ جو آدمی کسی اچھے شخص کی اچھی بات کی سفارش کرے گا تو اس کو اسی طرح اجر ملے گا، اگر بری چیز اور برے شخص کی سفارش کرے گا تو اس کی برائی کا بھی اس کو اتنا ہی مواخذہ ہوگا، وہ اس طرح سے لکھا جائے گا اس کے بارے میں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ دوسری صورت کیا ہے، آپ اس کے اپنے یہ جو آپ کا ممبر ہے یا جو کھڑا ہوا ہے امیدوار ہے، اس کو آپ اس کی شفاعت کر رہے ہیں، سفارش کر رہے ہیں کہ بھائی یہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، یہ پارلیمنٹ میں جا کر جو ہے وہ ہمارے مسائل کو حل کرے گا۔ 2 حیثیت ہوں گی۔ تیسری حیثیت وہ کہتے ہیں کہ یہ وکالت کی ہوتی ہے، کہ آپ اپنا وکیل کسی کو بنا رہے ہوتے ہیں، آپ وکیل کے اچھا آپ مجھے اب بتائیں کہ آپ جو ہے وکیل، کیا آپ کو پتا ہو کہ یہ وکیل قابل نہیں ہے، اس کے پاس جو ہے صلاحیت نہیں ہے، تو آپ اپنا مقدمہ اس کے پاس لے کے جاتے ہیں، تو وہ کیا آپ کا مقدمہ جیتے گا کورٹ کے اندر؟ آپ لوگ کہیں گے یار تم نے کس کو اپنا وکیل بنایا، یہ تو اس قابل ہی نہیں تھا۔ یا پھر آپ کسی شخص کی سفارش کرتے ہیں کہ بھائی یہ شخص اس بات کا اہل ہے کہ یہ ہمارا نمائندہ بنے، اور وہ اگر اہل نہیں ہے تو کیا اس کا خمیازہ آپ کو نہیں بھگتنا ہوگا؟ کیا آپ شہادت جب دیتے ہیں تو جھوٹی شہادت دے رہے ہیں؟ اب دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر برادری کے نام پر، ذات کے نام پر، عصبیت، زبان کی بنیاد پر الیکشن لڑے جاتے ہیں، ذات کی بنیاد پر الیکشن لڑے جاتے ہیں، برادری کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر، اور کس کی بنیاد پر؟ وفاداریوں کی بنیاد پر، کہ اس کا کن کے ساتھ تعلق ہے، کس کا نمائندہ ہے، یہ کون اس کے پیچھے ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ پھر میں اور آپ ہم سب رو رہے ہوتے ہیں، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یار ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے، یہ ملک کہاں سے کہاں جا رہا ہے۔ جب آپ نااہل لوگوں کو ان کو ووٹ دیں گے اور ان کو اسمبلیوں میں بھیجیں گے، آپ نہ ان کا کردار دیکھتے ہیں، نہ آپ ان کا اخلاق دیکھتے ہیں، نہ آپ ان کا ماضی دیکھتے ہیں، آپ صرف جو ہے وہ ایک پلیٹ بریانی پر جو ہے اپنے ووٹ کو جو ہے فروخت کر دیتے ہیں، اور چند پیسوں کے لیے اور اس وقت کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے آپ جو ہے وہ فروخت کر دیتے ہیں اپنا ووٹ، پھر بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں تو یہ کس کا قصور ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے بنیادی طور پہ جو معاشرے کا پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ بھائی تم نے کن لوگوں کو ووٹ دینا ہے۔ کیا وہی لوگ جن کا کوئی کریکٹر نہیں ہے، جن کے کوئی اخلاق نہیں ہے؟ اچھا اب دیکھیں میں بات نہیں کرتا کہ نمازی، اب آپ دیکھیں جس حلقے کے اندر کوئی نمازی پرہیزگار آدمی ہوگا، دیندار آدمی ہوگا، جو امین ہوگا، امانتدار ہوگا، دیانتدار ہوگا، اس کو آپ ووٹ کا ریشو دیکھیے گا، اس کی ضمانت ضبط ہو جاتی ہے، اس کی ضمانت ضبط ہوتی ہے۔ جو لینڈ گریپر ہوتا ہے، جو کرپٹ ہوتا ہے، اور جو زیادہ جو ہے عیاش ہوتا ہے اور شرابی کبابی ہوتا ہے، اس کی آپ ووٹوں کا ریشو دیکھ لیجئے گا کہ اس کو کتنے ووٹ پڑتے ہیں۔ اس سے کیا ہمارے معاشرے کی عکاسی نہیں ہوتی؟ جب تک کہ وہ بندہ جو ہے 8-10 لینڈ کروزروں پہ نہ آئے، اور جب تک کہ ایک قومی اسمبلی کے الیکشن کے اوپر 10 سے 15 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں، صوبائی اسمبلی کے الیکشن کے اوپر 5 سے 7 کروڑ روپے خرچ ہوتا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ جو آدمی 15 کروڑ روپے اور پھر پارٹی کی ٹکٹ لینے کے لیے الگ اس کو ڈونیشن دینی پڑتی ہے، کتنے لوگوں کی جیبیں بھرنی پڑتی ہیں، تو جو آدمی اتنے پیسے خرچ کر کے آ رہا ہے تو اس کے اندر کون سا درد ہے بھائی امت کا؟ اس کے اندر کون سا درد ہے انسانیت کا؟ اس کے اندر کون سی حب الوطنی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ جب بھی میں صرف الیکشن کی اس لیے بات کر رہا ہوں
کہ یہ سارا جو ایک نظام بنایا گیا ہے ناظرین، یہ سارا نظام جو ہے وہ اس طرح سے جکڑ لیا ہے قوم کو کہ یہ بیچاری قوم نکل ہی نہیں سکتی۔ آپ نے اس قوم کو کوئی آپشن ہی نہیں دیا، اور جن کے پاس صلاحیت ہے، جو امین ہیں، جو دیانتدار ہیں، ان کو آپ لے کے نہیں آنا چاہتے۔ آپ کراچی کے اندر لا سکتے تھے۔ کراچی کے اندر جو ہے وہ حافظ نعیم جو ہے وہ میرا تعلق جماعت اسلامی سے نہیں ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ جیت چکا تھا، تو آپ نے تو اس کو نہیں لے کے آئے۔ آپ کو کیوں کہ وہ آپ کو پسند نہیں ہے؟ اس لیے پسند نہیں ہے کہ بھئی وہ تو حافظ ہے، وہ تو دیانتدار آدمی ہے، وہ تو جو ہے امین ہے، ان کی تو کارکردگی ہے اور ان کی تو کریڈیبلٹی ہے، وہ تو عوام میں رہتے ہیں۔ نہیں، آپ کو ایسے لوگ نہیں چاہیے۔ آپ کو تو وہ لوگ چاہیے جو گٹر کے ڈھکن بھی جو ہے نکال کر چوری کر کے بیچ دیں۔ جو ہے میرا ایک بھائی کونسلر بنا، ابھی تو نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یار اس کا، اور آپ جا کے، ابھی میں یہاں پہ نہیں بتا سکتا کہ کس حلقے کا تھا، وہ کہتا ہے کہ یار یہاں ڈھکن تک جو ہے وہ بکتے ہیں، گٹروں کے ڈھکن، اسٹریٹ لائٹیں تک بکتی ہیں، یہاں پر پانی کے جو ٹینکر ہے وہ تک بکتے ہیں یہاں پر۔ یعنی ایک کونسلر جو ہے وہ کتنی کرپشن کرتا ہے، کتنا پیسہ بناتا ہے، اور کس طریقے سے اس کو یہ آفیسرز، بیوروکریٹ، اور کس طریقے سے ٹرائکا بنی ہوئی ہے۔ تو یہ جو آج ہمارا ملک جو ہے ایک جنگ زدہ، آفت زدہ ملک نظر آتا ہے، تو اس میں قصور کس کا ہے؟ دیکھیں، بیٹھتے ہیں ہم، بیٹھنے کے بعد کس کے اوپر الزام لگاتے ہیں؟ پولیٹیشنز کے اوپر۔ پولیٹیشنز کس کے اوپر؟ بیوروکریٹ کے اوپر۔ بیوروکریٹ کس کے اوپر؟ کہ جی عدلیہ کے اوپر۔ عدلیہ کس کے اوپر؟ کہ جی اس کے اوپر۔ ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم۔ آپ کیا کریں؟ بلیم گیم کھیلیں۔ اور سب سے دیکھیں آپ، میں درد دل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرنا۔ وہ انصاف کہاں ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر؟ کہاں ہے؟ غریب بیچارہ اپنے انصاف کے لیے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اس کا رہی صحیح، اس کی پونجی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، وہ بیچارہ مر جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن اس کو انصاف نہیں ملتا۔ انصاف کس کو ملتا ہے؟ طاقتور کو ملتا ہے۔ انصاف کس کو ملتا ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہے۔ اور پیسہ کس کے پاس ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں پیسہ کس کے پاس ہے؟ کس نے پیسہ بنایا؟ تو اور اس اپنے پیسے، کہتے ہیں نا جو بے زر ہے وہ بے ضرر ہے، کیونکہ اس بیچارے نے کیا، اور جہاں پہ زر کو ہی جو ہے خدا کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ تو خدا را یہ، کیونکہ پروگرام دیکھا جاتا ہے پوری دنیا میں، اور ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ بھی، میں آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ خدا را دیکھیں، سمجھیں کس کو آپ ووٹ دے رہے ہیں، کون لوگ ہیں، اور حق کا ساتھ دیں۔ آپ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، پچھلا بیک گراؤنڈ دیکھیں، یہ وہی لوگ ہیں جو اب نئے نعروں کے ساتھ وہ آپ کے سامنے آ گئے ہیں، اور لوگ وہی ہیں، وہی پرانا شکاری ہے لیکن نئے جال کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی عالم اسلام کی، مسلمانوں کی، پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔